الرحمن الرحیم۔ تاری جو ہے ہمارے لیے پینا جائز ہے یا نہیں؟ تاری ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تاری کا پینا جو ہے ہمارے لیے حلال ہے یا غیر حلال ہے؟ اس کے متعلق جو ہے ہم آپ کے سامنے تفصیل سے اس کی وضاحت کریں گے، اس کی تفصیل سے وضاحت کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو اس میں بہت سارے انتشار ہے، اختلاف رائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس پہلو حرام کا ہے اور کس پہلو حلال کا ہے۔ چنانچہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے تحقیق کی ہے، تفتیش کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ تاری جو ابھی تار کے پیڑ سے یا کھجور کے درخت سے نکالا گیا، ابھی نکالا گیا ہے اور اس میں جھاگ نہیں بنا یا پھین نہیں بنا ہے، تو اس تاری کو پینا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تار کے درخت سے یا کھجور کے درخت جس سے جو ہے تاری نکالا گیا اور اس میں جھاگ پیدا ہو گیا اور پھین پیدا ہو گیا، تو ایسے تاری کا ہمارے لیے پینا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو تاری اتارا گیا ہے وہ ابھی اور اس میں جھاگ نہیں ہے، پھین نہیں ہے، تو اس کو ہم تاری نہیں بولیں گے، بلکہ اس کو ہم جوس بول لیں گے یا رس بول لیں گے یا شربت بول لیں گے، اور شربت سمجھ کے اسے پی لیں گے اور پینا ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ کچھ مفتی مڈل مفت ہے، یعنی مفت کے مفتی ہیں، جن کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے منمانی مسئلہ بتانے لگتے ہیں کہ تاری کا پینا یہ حلال ہے، جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو مفتی مڈل مفت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے تاری کا پینا ہمارے لیے حلال ہے، اور سورج نکل جانے کے بعد جب سورج کی تماست اور سختی اور گرماہٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے پینا جو ہے ناجائز حرام ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم جو ہے اس مسئلے کی پیمائش جو ہے ہم سورج نکلنے یا غروب ہونے کے معیار پر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تاری میں جھاگ پیدا ہو گیا ہے، اس میں پھین پیدا ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، چاہے سورج نکلنے سے پہلے ہو یا سورج نکلنے کے بعد ہو۔ یا اسی طرح تاری میں جھاگ پیدا نہیں ہوا یا پھین پیدا نہیں ہوا تو سورج نکلنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے حلال حرام نہیں ہوئیں گے۔ تو اس مسئلے کی پیمائش جو ہے جھاگ پر ہوتی ہے، اور کیونکہ جھاگ کا اس لیے قابل ذکر ہے کہ تاری میں جب جھاگ پیدا ہوتا ہے، پھین پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس میں نشہ پیدا کرتا ہے، اور نشیلی چیز یا نشہ آور چیز جو ہے شریعت اسلام میں یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پیکر ہے تو پیکر کے بعد کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی ہم جھاگ والا پیے ہیں اور اس میں نشہ نہیں ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ پیکر لوگ ایسے ہوتے ہیں، نشیلی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹل کے کنٹل پیے ہوتے ہیں، کنٹر کے کنٹر پیے ہوتے، گھیلا کے گھیلے پیے ہوتے، وہ شب و روز پیتے رہتے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، ہمیشہ وہ پیتے رہتے۔ تو پینے کی عادت کے بنا پر جو ہے اس کی نشہ کی جو عادت ہوتی ہے، یہ جو نشہ ہونا ہوتا ہے، وہ نشہ اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے اور اس کے جسم سے مفقود ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نشیلی کے بات پر یا یہ کہ پیکر کے بات پر اس مسئلے کو نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کے اندر دیکھیں گے اگر جھاگ پیدا ہو گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اگر جھاگ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن حرام اور حلال تو ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا مواضع التہمہ، کہ ایک مسلمان کو تہمت کی جگہ سے بچنی چاہیے، اور ایسے کھانا کھانے یا پانی پینے یا ایسے مشروبات کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے جس میں حرام کا شائبہ پایا جا رہا ہو۔ آپ اگر دیکھیں کہ تاری کے اندر ایک پہلو حرام کا ہے تو ایک پہلو حلال کا ہے، حلال کا بہت کم پہلو ہے اور حرام کا بہت زیادہ پہلو ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے چیزوں کا استعمال کرنا خاص کر بالخصوص مسلمانوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا